انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ احسان کیا ہے مومنین کے اوپر۔ کیا میرا ہمارا کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے یہ احسان کیا ہے ماننے والوں کے اوپر، چاہنے والوں کے اوپر، جن کو میں چاہتا ہوں، جن کو میں اپنا مقام دینا چاہتا ہوں، جن سے میں پیار کرنا چاہتا ہوں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، ان کے بعد اپنا نبی کی محبت بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے نبی سے بہت بہت اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر، باقی تو ماننے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، صرف اللہ ہی کافی ہے، رسول اللہ کی ضرورت نہیں۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اللہ کیسے کافی ہے تمہارے لیے؟ کس طرح کافی ہے؟ اللہ تب کافی ہے جب رسول اللہ بیچ میں آتا ہے۔ رسول اللہ آئے گا تو پھر اللہ ملے گا، اگر رسول اللہ نہیں آتا تو اللہ نہیں ملے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا اگر تمہارے کو محبت اللہ سے کرنی ہے، اللہ کی عزت کرنی ہے، اللہ کا مقام بیان کرنا ہے، اللہ کا وقار بیان کرنا ہے، تو فرمایا میرے نبی کی عزت کر لو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ سارا یہ لوگوں میرے نبی کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کا وقار بیان کرو۔ یہ کہو ہمارا نبی ایسا تھا، ہمارے نبی کی یہ کمال تھا، یہ قوت تھی، لیکن آج کل کے لوگ میرے نبی کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو کون ہوتا ہے؟ پھر کیا حق رکھتا ہے؟ حضور کے بارے میں یہ کہہ دے، حضور کو تو یہ پتا نہیں تھا، فلانا کے ساتھ فلانا کہیں، حضور کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ تجھے کس نے کہا؟ حضور کو یہ چیز نہیں، حضور کو یہ کمال نہیں، یہ قوت نہیں۔ اللہ تمام کمال بیان کرے، قوتیں بیان کرے، اللہ تو یہ کہے کہ یا ایھا النبی، او غیب کی خبریں دینے والے، بتانے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا کر کے بھیجا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، ویسے سب قرآن آپ نے پڑھا۔ یہ لوگوں سن لو، میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے کیا بنا کے؟ شاہد۔ کیا بنا کے؟ شاہد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو غائب ہو، بولو بولو، شاید غائب کو کہو گے؟ غائبانی کوئی دعویٰ قبول ہوتی ہے، شاہد کا کیوں کیا؟ جیسے عام لفظ میں شاہد ہوتا ہے گواہ، شاہد ہوتا ہے گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو، جو حاضر ہو اور ناظر بھی ہو، اندھا نہ ہو، بینا نہ ہو، حاضر بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، حاضر ہو اور دیکھنے والا۔ ایک لفظ مالک کائنات کہہ کے فرما دیا، اے نبی، لوگ مانے نہ مانے، لوگ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اے نبی، اے محمد، اے غیب کے خبر سنانے والا، تو شاہد ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، غائب نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتے نبی حاضر ہے اور ناظر ہے۔ ہمارا جھگڑا اسی پہ، ہمارا جھگڑا کی دو کچھ ہوتی ہے، ایسے کو دے جائے ہمیں، ہمارا گھر کو گھما لے، اللہ یہ حاضر ناظر ہے، کسی اور کو کیوں بولے؟ ارے بھائی، جس اللہ نے جس کو حاضر ناظر کیا اس کو تو معلوم کرو۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تاریخ نہیں تو کیا ہے؟ یہ میلاد ہے نا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے نا، گانے گانا،
باتیں کرنا، آس پاس کی بات لگا کہنی، کہانی سنا کے، شعر سنا کے میں چلا جاؤں، جو تو قوم کی باتیں، لیکن آپ قرآن سنیں۔ تمہارا نبی یہ غیب کی باتیں بتانے والے، تو شاہد بھی ہے، حاضر بھی ہے، وہ مبشرہ اور جنت کی بشارت دینے والا بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی تو ہی ہے۔ جب یہ فرما نبی حاضر بھی تو ہے، ناظر بھی تو ہے، طاقت میں نے تجھے دیے اور خوشخبری دینے والا تو ہے، خوشخبری والے کے پیسہ اور تو دے دینا۔ صحابہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 صحابہ یکایک ساتھ میں آئے۔ نبی نے فرمایا اے صحابیو تم میرے پاس آ گئے، مجھے پتا ہے تم جتنے 10 ہو سارے کے سارے کو بشارت دیتا ہوں تم جنتی ہو۔ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کو مطلب ہے تو غیب کی باتیں سنا، اللہ کی بات نہیں۔ اب وہ صحابی 10 ایک سائز ہے، اس کے علاوہ اور ہیں 40 صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا تو جنتی، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، بے شک تو جنت میں ہے۔ اب جب جنتی ہو گیا، مال ہو گیا، معصوم ہو گیا، جو کرے سب معاف ہے۔ جس کو نبی کہے جنتی ہے تو پھر جہنم ہو سکتا؟ بولو بولو، نبی کہے جنتی ہے تو جہنم میں ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے نبی نے ایک نہ 10 نہ 40 کو بتا دیا کہ تم جنت کے لیے کمال کس نے کیا؟ نبی تم نے کہہ دیا جنتی ہے تو رب نے فرمانے محبوب جس کے لیے آپ نے کہہ دیا جنتی ہے، اب جو کریں جس طرح کریں سب ان کے معاف ہے۔ لیکن کمال یہ ہے جس کے اوپر میرے نبی نے جنتی کہہ دیا وہ سارے کے سارے محفوظ اور معصوم ہو گئے۔ نبی کے الفاظوں میں یہ کمال ہوا، نبی کے لفظوں میں یہ قوت ہوئی، جس کے لیے فرما دیا جنتی ہے اس کے اندر فطرت پیشہ ایسی ہوگی، قوت پیدا ایسی پیدا ہو گئی، اس کے بعد کبھی اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو خدا کی رضا کے خلاف ہو۔ ہم تم لوگ کر سکتے ہیں، یہ کس نے اجازت دی؟ شاہداً ومبشرا، میرا نبی تو گواہ بھی ہے اور بشارت دینے والا بھی ہے۔ سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ کسی دنیا میں چلتے پھرتے آدمی کو، کھاتے پیتے آدمی کو، گھومنے والے آدمی کے اس کے اندر شک ہوتا ہے کہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان ایسا سکتا ہے، لیکن اس چلتے پھرتے آدمی کو جو کھا رہا ہے کئی برس بعد کرتا اس کو موت آتی ہے، شہادت ملتی ہے، لیکن اس کو نبی فرما دے تو جنتی ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے، مبشر ہوا ہے نہیں ہوا؟ شاہداً ومبشرا ونذیرا، یہ کمالات ہمارے محبوب کے کمالات کتنے بڑے۔ اے نبی اے غیب کی باتیں بتانے والے، تو شاہد بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے اور بشارت دینے والی بھی ہے، خوشخبری دینے والے بھی ہو۔ یہاں تک سب سے بڑی خوشخبری دے دی کہ تو جنتی ہے۔ ونذیرا، ہاں آپ بشارت کہتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جہنمی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جہنمی ہے، جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا کہ تو جہنمی ہے تو ہو گئے۔ کچھ بھی کرے، خیر کرے، خیرات کرے، عبادت کرے، زہد کرے، تقویٰ کرے، تو وہ کبھی بھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ جس کے لیے میرے نبی نے کہہ دیا نا تو جہنمی ہے تو ہو گیا، اب جنتی ہونے کا کچھ نہیں ہو سکتا، بھلے رب کو بنایا جو کچھ کرے۔ تو نذیرہ بھی ہے، تو حضور نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی فرمایا، ابو جہل کو، عتبہ کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ قرآن نے کہا جس شخص نے میرے نبی کو ستایا،
میرے نبی کو نہیں چاہا، حالانکہ کردار قریبی رشتہ دار ہے، ابھی لوگ حضور کا قریبی رشتہ دار ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، مال دیا، اس کو جمال دیا۔ ابو لہب، سنا ہے ابو لہب؟ لہب کی معنی کیا ہے؟ شعلہ، کہتے ہیں اتنا حسن ہوگا اس کے اندر جو اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے۔ چھولو کا باپ حسن اس کے پاس، جمال اس کے پاس، قوت اس کے پاس، اور مکہ مکرمہ میں حکمرانی اس کے پاس، سب کچھ ہو گئی، لیکن نبی کی بے ادبی کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب تبت ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ انسان، میں نے تجھے حسن و جمال میں نے دیا ہے، کمال میں نے دیا ہے، دولت میں نے دیا ہے، شہرت میں نے دیا ہے، قوت میں نے دی ہے، جو مال دیا ہے، جو طاقت دی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن خبردار یہ کام نہیں آئے گی۔ آج کے بعد جب تو نے میرے نبی کی انسان کر دیے تو تیرا ہاتھ شل ہو جائے، جہنم ہے، تو ہے لیکن تیری بیوی بھی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ قرآن میں ترجمہ تو دیکھیں، یہ ابو لہب کچھ بولو والا ہے، تو مکے کا رئیس ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن میرے نبی کی تو نے انسان کر دیے، تو جہنمی ہے، لیکن تیری بیوی تیرے ساتھ لگی ہوئی، وہ بھی جہنمی ہے، اس کو بھی نہیں بچوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز بخش دیتا ہے، لیکن صد مصطفیٰ وہ محبوب ہے، کیا ہے وہ؟ محبوب ہے۔ محبوب کو جو ہوتا ہے، محبوب کو اس کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے جان قربان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ میرے محبوب پہ قربان، کیوں اس کے لیے اللہ نے خود یہ میلاد پر فرمایا کہ یا ایھا النبی، بار بار میں پڑھ رہا ہوں، یاد کرو، یا ایھا النبی، او غیب کی خبریں بتانے والے۔ نبی لفظ نبا سے، عربی کو پڑھا، نبا کرتے ہیں خبر کو، نبی لفظ نائب سے بھی ہے، نبی لفظ نائب سے لیے، نبا سے لیے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا نبی کی یہاں معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، او غیب کی خبریں بتانے والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایسے ویسے نہیں بھیجا ہے، عام انسان کی طرح نہیں بھیجا ہے، عام جاندار کی طرح نہیں بھیجا ہے، حجر و شجر کی طرح نہیں بھیجا ہے، سورج و شمس کی طرح نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ شاہد بنتے ہیں کل قیامت کی زندگی۔ یقین جانو، یقین جانو، یقین جانو، ہم جو بھی یہ محفل دیتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، زندگی کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال میرے محبوب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ شاید کیسے کرے گا؟ جب دیکھے گا کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح پتہ لگتا ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ کہ نبی کس طرح دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو یہ طاقت دی ہے، چاہے اس محفل میں آگے دیکھ لیں، چاہے کوئی مدینہ منورہ میں آرام فرما دے آپ اٹھارے سب کو دیکھ لیں، وہ کی مرضی ہے، اس سے ہماری بات کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہے تو ہے، ہمارا نبی شاید ہے تو ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر اعمال کی گواہی دیں گے، کل قیامت کا دن ہو جائے گا تو پھر یہ کہیں گے میرے نبی یا اللہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے یہ عمل کیے ہیں، یہ عمل کیے ہیں، جس نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں میرے مالک، اس میرے امتی کی سارے گناہ بخش دو، گواہی دیتا ہوں کہ یہ بھی عمل کیے ہیں۔ نبی کی گواہی آ جائے گی اگر ہمیں یہ تصور آ جائے، اگر ہمیں یہ تصور، رب تو جگہ میں دیکھا ہے، پتہ ہے اس کو، اگر یہ تصور ہمیں آ جائے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا محبوب دیکھ رہا ہے، ہمارا نبی دیکھ رہا ہے۔ ارے ہمارے نبی تو نبی ہے لیکن ادب والا، احترام والا، شرم و حیا والا، اپنے بڑے سے بھی شرم کرتا ہے۔ اگر شرم ہو، اگر ایمان ہو، اگر حیا ہو، اگر سوچ ہو،
سوچ والے انسان کے سامنے اگر اس کو 2 دن بڑا آدمی آ گیا، خود کالی داڑھی والا کو سفید والا گیا، چھوٹا ہے بڑی عمر والا گیا، تو اس سے بھی شرم آتا ہے. بتائیں کبھی بیمار کھڑا تھا ایک ہمارا دوست تھا، بہت بڑا اچھا نمازی ہے، سب داڑھی تھی، انہیں سگریٹ پیا. اصل بات سب کو بتایا، نام نہیں لوں گا میں. سگریٹ پیتے پیتے اس نے اچانک جھٹکا دے کے اندر چلا گیا. کیا ہوا؟ اس کو پتا لگا اس نے کسی بڑے کو دیکھ لیا ہے کہ اس کے سامنے سگریٹ پینا اچھی بات نہیں. حالانکہ بھی پہلے پتا ہے، بڑے کو بھی پتا ہے وہ پینے کا آتی ہے، لیکن اس کو شرم حیا ہوا. اس کو سوچ تب آئی اس کے اندر کچھ ایمان تھا، کچھ ایمان تھا. اسے جھٹکا دیا دوسری جگہ جو سگریٹ پیلا یا پھینک دیا. بولا کیا ہو گیا؟ یار بڑے کے سامنے میں نہیں پیتا. یہ کیا ہے ایمان؟ یہ کیا ہے ایمان؟ تو ہم ایک بڑے کے سامنے ایک چھوٹا سگریٹ نہیں پی سکتے، لیکن ہم تم کیا کر رہے ہیں اپنے آقا کے سامنے؟ کتنے گناہ کر رہے ہیں. کیا ہم ایمان نہیں ہے؟ کیا ہمیں غیرت نہیں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا میرے محبوب جو ہے وہ شاہد بھی ہے، مبشرا و نذیرا. ابھی داعیا الی اللہ باذنہ. یہ بسم آیت پڑھیں، یہ ساری تعریف ہو رہی ہے، یہ میلادی کا ذکر ہو رہا ہے. فرما میرا نبی شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور داعیا الی اللہ باذنہ. اور میں نے ان کو یہ حکم دے دیا ہے، میں نے ان کو یہ اذن دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے. کیا اجازت دی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے نبی کو اجازت دی، اذن، اجازت. اللہ کیا اجازت دی ہے؟ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ. میرا نبی وہ ہے میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، جس کو چاہے اس کو پکڑ کر میرے طرف پہنچا دیا. دعوت دے آؤ لوگوں، آؤ لوگوں، آؤ انسانوں، میں تمہیں اپنے رب کی طرف پہنچا دوں. اللہ داعیا الی اللہ، الفاظ سمجھو. میرا نبی جو ہے تمہیں پکارنے والا ہے، تمہارے بلانے والا ہے. طریقے اس نے جو رکھے، اذان کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، تبلیغ طریقہ طریقہ. یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو بلاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہمارا نبی ابھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے. الی اللہ باذنہ. آگے کا لفظ سبحان اللہ. فرمایا سراجا منیرا. اتنی تعریف کرنے کے بعد میرا نبی خبریں سنانے والا کیا ہے؟ مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے. داعی اللہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ مبشر کیسا ہے، نذیر کیسا ہے، داعی اللہ کیسا ہے، کیسے پکارتا ہے، کیسے کمال دیتا ہے. فرمایا وہ تو میرا نبی ایسا ہے سراجا منیرا. اور میرا نبی ایسا آفتاب ہے جو چمکتا ہوا آفتاب ہے، کبھی ڈوبنے والا ہی نہیں، چمکتا ہوا آفتاب. یہ سورج تمہارا ڈوب جائے گا، چاند ڈوب جائے گا، دن ہوگا رات ہوگی، سب کچھ ہوتا رہے گا، یہ کام ہوتا رہے گا، لیکن میرا نبی سراجا منیرا ہے. جیسے دنیا میں تشریفدار ہے تو چمکتا دھمکتا ہوا آفتاب ہے. اب آفتاب ہے آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے سامنے کیا چیز چھپی؟ بہت حکمت ہے. ارے سورج آسمان میں ہے، اگر سورج نہ چلے تو دن ہوگا؟ بولو بولو، دن ہوگا؟ اگر سورج نہ ہو تو سائنسداں سمجھتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے سمجھتے ہیں ہم کھائیں گے نہیں، پھل پھول ہوگا، زمین اگائے گی، نظام یہ چلے گا. اگر سورج نہیں ہوگا
ہم تم چل پھر نہیں سکتے، اندھیرے اندھیرے میں پڑے رہیں گے، کوئی روشنائی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو رب نے فرمایا لوگوں یہ تو دنیا کا سورج جو میں نے بنایا یہ میرا محبوب نہیں ہے، میرا مطلوب نہیں ہے، لیکن جو میرا محبوب ہے، جو میرا مطلوب ہے، جس کو میں نے مصطفیٰ بنا دیا ہے، فرمایا وہ سراج منیرہ ہے پوری کائنات کے لیے، اور وہ چمکتا دھمکتا ہوا آفتاب ہے۔ پھر اس کے لیے میں سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے کیسا فضول باتیں ہیں، کیوں نہیں دوستوں سنیے سمجھ لو کیسی فضول باتیں ہیں، کیسا حضور کے لیے باتیں کہتے ہیں جو سراجم منیرہ ہو، چمکتا دھمکتا ہوا آفتاب ہو، جو ایسا آفتاب ہو جس کو غروب ہی نہیں ہے، اور اس چمکتے دھمکتے آفتاب کے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا شان بیان کیا اللہ نے اپنے محبوب کو، کیا شان بیان کیا، فرمایا یہ چمکتا ہوا دھمکتا ہوا آفتاب ایسا ہے، دنیا والا آفتاب دیکھ لو ٹوٹتا ہے، اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، کب اس کے اوپر چھایا آ جاتا ہے، کب اس کے اوپر بادل آ جاتا ہے، کب اتر جاتا ہے، کب اس کو گرہن لگ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسا سراج منیرہ ہے، جب سے میں نے اس کو بنایا ہے دنیا میں بھیجا ہے، ایسا چمکتا ہوا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا شاعر نے فرمایا میرا یہ سراج منیرہ جو نبی ہے، سی نبی کے بعد یا نبی سے شروع ہوا، آپ کے معنی یا نبی خطاب میرے نبی کو ہو رہا ہے، ہمارا تمہارے آقا کو ہو رہا ہے، فرمایا تمہارا جو میں نبی دیا ہے وہ مبشر بھی ہے، نبی بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ بتائی یہ سراج منیرہ ہے، چمکتا دھمکتا ہوا ایک ایسا سراج ہے، ایک ایسا آفتاب ہے، اس کی آفتابی کا کمال یہ جب میں نے اس کو کمال دیا ہے تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے نبی تو وہ آفتاب ہے کہ آج کے دن جو میں نے آپ کو کمال دیا ہے وہ ہے جتنا بہت بڑا ہے، لیکن جیسا زمانہ گزرے گا یہ کمال بڑھتا جائے گا، یہ کمال اس کی جگہ کیا کریں، آج سے 1400 سال نبی کا کمال یہ ہے، بہت کمال ہے، ایک ڈاکٹر حکم دیتا ہے تو ہلتا جلتا اپنے جھڑو سمیت آ جاتا ہے، اونٹ بھاگ کے آتا ہے یا اللہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا سنتے ہیں انصاف کرتے ہیں، بکرا آتی ہے، کائنات کا ذرہ آتا ہے، اگر کنکریوں کو بول دیتے ہیں وہ کلمہ پڑھ دیتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کنکریاں نہیں سنی وہ جانے پڑی، کنکریاں پوری ہو گئی ہے، وہی نہ ماننے والا کمان نہ مانوں میں کتنا بولو نہ مانوں، آیا تو کہتا میں نبی ہوں، داعی اللہ ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اس کی دلیل بتاؤ، اس کی کوئی دلیل بتاؤ کہ واقعی وہ نبی ہے، تو میں کیا دلیل بتاؤں، رحمت اللہ علیہ، تو میں کیا دلیل بتاؤں، فرمایا یہ دلیل بتا دے کہ میرے ہاتھ جو چیز ہے وہ یہ کہہ دے کہ تو نبی ہے، سوچو اس سے سنیے یا نہ سنیے، چھوٹے بڑے چھوٹے جوان بھی جو کچھ ہے دنیا بہت سیکھتی ہے، دنیا کے مسئلے بھی سیکھتی ہے، دنیا کے پھلے بھی چلاتی ہے، ان کے فیصلے بھی کرا دیے، لیکن یہ باتیں بھی سنے جو آپ نے ابھی بھی کام آنے نہیں آیا اور کہنے لگا یہ بتا دو، یہ نہیں اس کے اندر یہ بتا دو اس اونٹ کے اندر کیا ہے، اس میری اونٹ میں اس کی اونٹ میں کیا تھی، کنکریاں، کنکریاں جواب اس کنکریاں لے لی اسے چھپ چھپ کر یہی کوئی دیکھنا ہے بند کر کے دو معافیا، اگر وہ نبی ہے باقی تو کہتا ہے میں اللہ کو بسایا ہوا ہوں، تیرے پاس کمال ہے، اس کی جتنی عقل دی ہے اسے
دیکھے گا اس کو کوئی پوچھے گا یہ بتا دو کہ اس اونٹ کے اندر کیا ہے. اس کو پتا تھا آج کل کے انسان کی طرح کہ اس کو غیب کی خبریں نہیں ہے. یہ غیب ہے. میں اونٹ میں کوئی چیز ڈال دوں تمہیں کیا پتا کیا چیز یہ خالی ہے کوئی پتا نہیں ہوگا. وہی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی اس کی غیب کی خبر نبی کو ہوتی ہے. غیب کی خبر نبی کو ہوتی نہیں. اس کے بیٹے ابھی نہیں اس کی اولاد ابھی بھی اس کے بیٹے وہ ڈالی ہو رہا ہے. نبی میں آپ کو مانوں گا آپ کے اوپر کلمہ بھی پڑھوں گا سب چیزیں مانوں گا لیکن یہ بتا دے کہ میری اونٹ میں کیا ہے. واہ واہ. فرمائے شخص اور منافق اور مرتد نہ ماننے والا کیا میں بتا دوں کہ اس اونٹ میں کیا ہے یا یہ تیرے اونٹ والی چیز بتا دے میں کیا ہوں. یہ بتا دے کہ میں کیا ہوں یا میں بتا دوں یہ کیا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ بتا دو لیکن وہ اونٹ والی بتا دے تو کیا. ہاں بولا ٹھیک ہے اس کو روکو. آپ نے فرمایا ایوہ الحجر وہ اونٹ کے اندر جو پتیاں تم بولو بتاؤ اس شخص کو میں کیا ہوں. تو ایک پتری سے آواز آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بول رہی ہے کہ یہ اور چیز نہیں اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول سے کبھی پھینکی بولا اسے بڑھ کر کوئی جادو ہے اس سے بڑھ کر کوئی جادو ہے. اس کی بات نہ ماننے والا جس کو رب نہیں چاہتا دوستو جس کو رب نہیں چاہتا جو حضور کی مانا بولا جتنی محفلیں نصیب ہے اس کی چاہت ہے اور محفلیں نصیب جو کو جس کو رب نہیں چاہتا اپنے محبوب کے قریب جانے نہیں دیتا. دیکھنے کے باوجود بات کرنے کے باوجود اس کمالات آنے کے باوجود پھر بھی اس نے بولا یہ جادو ہے. یہ کیا ہے جادو ہے. تو ہمارے نبی کا یہ کمال سب کچھ کر لیں. اور یہ نشانی بتائی گئی کہ توریت میں انجیل میں زبور میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا رحمت العالمین آئے گا جن سے انبیاءوں سے وعدہ لیا گیا تھا اس کا نام محمد ہوگا اس کے بعد کا نام عبداللہ ہوگا. لیکن اس کی نشانی یہ ہوگی کہ دنیا ساری گھوم گئی جب سے سورج آسمان بنا ہے تب سے لے کے سورج جو ہوتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے اس طرح چلتا رہتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس قانون کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. اس طرح چلتا رہے گا. لیکن آخری نبی جب آئے گا اشارہ کرے گا تو مغرب سے سورج واپس آئے گا. کتاب میں آج نہیں کل نہیں 1400 سال کی بات نہیں. جب سے انبیاء آئے توریت پہلے آئے انجیل پہلے آئے زبور پہلے آئے ان سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا یہ کایا پلٹ کے دکھائے گا زمانے کو روک کے دکھائے گا. روکنا تو نہیں بلکہ الٹ کر کے دکھا دے گا. سبحان اللہ. جس علی کو ہم مانتے ہیں ماننا بھی چاہیے. ہمارا سردار علی ولی ہے سردار ہے سردار ہے ولیوں کا سردار ہے میرے نبی کا پیارا ہے. سب مقامات اس کے پاس ہیں لیکن اس مقام والا علی کیا میرے نبی کے گھٹنوں پہ سویا ہوا ہے. میرے نبی کے گھٹنوں پہ سویا ہوا ہے. عصر کی نماز ہو گئی ہونے کے بعد وہ آیا اور سامنے بیٹھ کر سو گیا. میرے نبی کے چہرے کے اندر آنکھیں نبی کی زیارت کر رہا ہے. دیدار ہو رہا ہے. دیدار ہوتے ہوتے اتنا مست ہو جاتا ہے اتنا مہ ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنا بھول جاتا ہے. اس کے
حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں تشریف لائے ان کو کعبے میں لائے آنکھیں نہیں کھولا، آنکھیں نہیں کھولا، نہ بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھولا، کوشش کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی، چھوٹا بچہ آنکھیں نہیں کھولا، محنت کی جا رہی ہے، سب کچھ باتیں کی جا رہی، جو کام کرنا ہوتا ہو پھر کیا گیا، لیکن آنکھ نہیں کھولا جا رہا ہے۔ جب اس کو لیا جا رہا ہے لیکن میرے نبی کے گود میں ڈالا گیا تو آنکھ کھول دی۔ علی نے کیا کیا؟ بولا میں نے وعدہ کیا تھا دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے نگاہ جو گئے مصطفیٰ کے چہرے سے یہ وعدہ ہے۔ علی کرم اللہ نبی کا علم ترقی کا علم، اللہ نے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، ٹائم کیا بڑھتا جا رہا ہے، 12 بجتا ہے، کیا خیال آپ کا؟ بند کریں تھوڑی بات پوری کروں یا چلو چاہتے تو پوری کر لیتا ہوں، لیکن ابھی پہلے مجھے کہا تھا بھائی نے، بھائی دیکھ لینا آدمی تھوڑے کمائے ہیں، ایسے چلا دو تو لوگوں کو ایسی بات ہو جائے کہ بھاگنے کے چکر آپ ضرورت سے اٹھاتے رہو، تو یہ میں نہیں چاہتا۔ اگر آپ کی محبت ہے تو کیا بات کر رہا تھا؟ یاد کرو، یاد کرو، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے اتنا سر میں نے کھایا پکایا آپ کو پتہ ہی نہ لگا۔ یوسف زلیخا کا قصہ ہو گیا، یوسف زلیخا کا قصہ ہو گیا۔ ایک ہمارا بھائی بیٹھا تھا، اس کا نام کاشتہ نہیں ہوں گا، مشہور کاشتہ، شاید ناراض ہے، تو زلیخا اور لیلا کا قصہ تھا۔ زلیخا چلتا چلتا ساری رات اسے تکلیف دی، زلیخا کے ساتھ یوسف کے ساتھ چلتا چلتا جب صبح ہوا وہ پوچھنے کا صحیح زلیخا مرد تھا عورت؟ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ یہ تھا کون سی بلا کی؟ تو ساری رات میں دماغ کھایا تمہارا، ساری رات سمجھایا، لیکن یہ پتا لگا زلیخا کیا تھی۔ تو یہ بات سنتے سنتے رہے، پھر ہم آخر اٹھے تو پتا لگا وہ سب پتا نہیں کیا پتا کس کا کار پتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ اس کی بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے پہلے آنکھ اٹھائی، آنکھ کھولی تو میرے نبی کا دیدار کیا، جب آنکھ دنیا میں کھولی تو نبی کا دیدار کیا، تو اس علم والے عالم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، ایک عالم ارواح میں وعدہ ہوا تھا، ہمیں یاد ہے، کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا دے کہ اللہ نے علوم میں مجھے وعدہ کیا تھا؟ کسی کو؟ قرآن نے کہا مانتے، قرآن نے کہا مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، جاننے والے کوئی کہے میرے بھائی پوچھا تھا یہ الستو بربکم جو وعدہ ہوا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا تھا، پھر ہم نے کہا تھا قالوا بلی، ہم نے سب نے کہا ہاں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ بات اب ہمیں یاد بھی نہیں ہے، پھر ہم سے پوچھا کیوں جائے بات کچھ کیوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو سے جا کے فرمایا خدا کی قسم، اس رب جلیل کی قسم، جب وہ وعدہ ہوا تھا تو وہ وعدہ مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ کیا کمال اس علی کی بات سنبھالنے کا مشکل کچھ ہے یا نہیں، یہ ہے یہ فضول بات ہے۔ علی ولی ہے، علی ولی ہے، علی ولی ہے جس کو نبی نے تکیہ کیا، علی ولی ہے، ولی کی معنی ہمدرد نہیں کرے، ہمدرد جو ہوگا وہ مدد کو کرے گا، مدد نہ کرے کائے کا مدد کرے، کائے کا مدد نہیں ہے۔ تو اس علی جب دنیا میں آیا تو پہلی آنکھ اٹھائی تو میرے نبی کے چہرے پہ پڑا، دیدار کیا مصروف ہو گیا، دیکھتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد حضور نے اس کا دعا مبارک دیا اور دیکھا دیدار کیا، اس کے بعد ادھر وہ دیکھا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ وہی علی ہے، اب اثر کی نماز جا رہی ہے، میرے نبی کے گود میں ہے، دیکھا واہ واہ، یہ دیکھنا ہے
یہ بھی دیکھنا کسی کا دیکھنا کیا باتیں کریں دیکھ رہا ہے اتنا مست ہو جاتا ہے اتنا مر ہو جاتا ہے کہ نماز اثر کی نکل گئی ہوش آ گیا کیا ہو گیا خدا کا حکم ہے علی نہ مانے تو کون مانے گا اللہ کا حکم اگر علی نہ مانے تو کون مانے گا تذرا کا ہو گیا کیا ہو گیا نماز نکل گئی آنکھوں سے آنسو سے یا لے کیوں رو رہا ہے سارا پتا تھا لیکن دکھانا تھا علی کیوں رو رہا ہے یا رسول اللہ یا میرے محبوب آج میں نے آ گیا تھا جلدی میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی وہ قضا ہوتی جا رہی سورج ڈوب گیا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے آپ کو قوت دی عقیدہ کس کا تھا آج کل کی بولے گا یہ عقیدہ علی کا کہ میرے محبوب اللہ کو آپ نے کمال دیا ہے قوت دی ہے مجھے اس قضا کو ادا کروا دو قضا نماز کو ادا کروا دو میں ادا کرے گا اسی ٹائم پہ حکم دیا یا الشمس او سورج تو ڈوبا تو خدا کے حکم سے میرے حکم سے نکل جاؤ انبیاؤں نے تو مجھے اصلاح کر کے دکھایا اللہ ہم نے اصلاح کر دیا میرے نبی نے ڈوبا ہوا جو تھا سورج اس کو حکم دیا اوپر ہو جائے سورج نکلتا ہے علی قضا نہیں ادا کرتا ہے پھر سورج یہ کیا کمال ہے تو ہمارے تمہارے دین کی بہت کمالات ہیں تھوڑے بار ہو رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ختم کروں اس بات سامنے ہوگا بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے دوستوں خدا اس کو سمجھو سوچو یہ دنیا کس کام کی نہیں ہوئی ہم کہتے تو ہیں لیکن دل سے مانتے ہیں کہتے ہیں جو یہ جانا ہے قبر میں جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن آج ہماری جگہ سرمایہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم آخری بات بتا دوں ہم رسول اللہ کی عزت کریں رسول اللہ کی عزت کریں احترام کریں ان کے نام کے اوپر قربان ہو جائے اور میرے رسول کا حکم اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی عزت کو وتعظموہ وتوقروہ اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو لیکن رسول نے کیا فرمایا سبحان اللہ شاید کیا اللہ چاہتے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اے لوگوں میری محبت سکھانے والے میری تعلیم دینے والے میرے طرف بلانے والے فرمایا یہ میرے حقیقی وارث ہیں جو تمہیں نفرت سکھا دے فرقے والے مان دے آگے پیچھے بات کا فرما وہ نہیں فرمایا یہ ہو جا یہ بزرگان دین جو علماء جن کو اللہ نے علم دیا ہے یہ دانت کی طاقت دی ہے جو سمجھا کہ میرے نبی نے اللہ نے یہ فرمایا میرے نبی کا احترام کرو تو میں تمہیں مانگوں اور نبی نے فرمایا کہ میرے تعلیم سکھانے والے میری عزت سمجھانے والا میرا مقام تمہیں بتانے والا فرمایا کہ اس کی عزت کرو اور آگے تک یہاں پر فرمایا خبردار یہ سمجھ لو کہ ان کا حکم میرا حکم من صافہ عالما فکأنما صافحنی یار مسئلے بہت نکالتے جا رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک امام صاحب ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھتے سارے ہاتھ ملا دینا یہ بدعت ہو یہ حرام ہو اس سے پتہ کیا کیا ہوگی میرے نبی فرماتا ہے جو عالم ہو جو فاضل ہو جو متقی پرہیزگار ہو ڈاکو نہ ہو فراڈی نہ ہو پتہ لگ جائے باقی متقی پرہیزگار فرمایا جس شخص نے جس میری امت کے بندے نے من صاف عالما فکأنما صافحنی جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا تو میں اعلان کرتا ہوں اس نے جیسے میرے ساتھ مصافحہ من جالس عالما فکأنما جالسنی جس نے اس متقی پرہیزگار ولی کامل عالم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا تو میرے نبی فرماتا جان لو کہ اس نے میری مجلس حاصل کر لی
من آذانی ولیًا فقد عزمتہ للحرب. میرے نبی نے فرمایا ایسا اگر متقی پرہیزگار جس کو ہم ولی بھی کہہ سکتے ہیں مسلم کہہ سکتے ہیں اگر اس سے اس نے نفرت کی تو رب کائنات فرماتا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی باتیں سنا رہا ہے میرے نبی کی محبت سکھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو اعلان کرتا ہوں من آذانی ولیًا فقد عزمتہ للحرب. جو شخص ٹھیک ہے ایک حرب کے لیے سود بات کے لیے کہا گیا ہے میرے اس کے لیے بھی کہا گیا جو میرے پیارے بندے سے جو پیارے ہیں متقی پرہیزگار ہے ولی کامل ہے اچھا بندہ ہے فرمایا جو اس سے مخالفت کرتا ہے. من آذانی جس نے ایذا تکلیف کی میرے پیارے بندے کو فقط عزمتہ للحرب میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. کون کہتا ہے؟ میرے نبی کہتا ہے رب فرمایا میرا نبی کہتا ہے رب فرمایا. تو دوستو آخری پیغام میرا آخری لفظ نبی کا تو رب کرو ہی کرو لیکن نبی کے چاہنے والوں کا نبی کے ساتھ اس کا رکھنے والوں کا نبی کے روز منور کا مطلب کرو نبی کے خلاف کا مطلب کرو نبی کے پاس مدینہ منور رہنے والوں کا ان کی تنظیموں کا ادب کرو ان کی ادب کرو ان صحابہ کا مطلب آپ ہوگا ہی ہوگا لیکن جس چیز کی بھی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے اس میں تم قربان جب اس کا ادب کرو گے یقین جانو نبی تمہیں اپنا پیارا ہے جب نبی نے پیارا کر دیا تو خدا نے پہلے اعلان کر دیا. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات سمجھ کو دیکھتا فرمائے عمل کرے باپ سے دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی زیادہ ٹائم لے لیا تو میں رکھ سکتا ہوں اور ابھی سلام.